کملا ہیرس نے اپنے ڈاکٹر کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ شائع کی ہے۔ اپنے ریپبلکن حریف ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے میڈیکل ریکارڈ کو ظاہر کرنے سے انکار کی طرف توجہ مبذول کرانے کی کوشش میں امریکی نائب صدر اور ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کملا ہیرس نے اپنے ڈاکٹر کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ شائع کی ہے۔ معالج کے ذریعے جاری کیے گئے ایک مکتوب نامہ اس رپورٹ میں ان کی طبی تاریخ اور موجودہ صحت کی حالت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ڈاکٹر نے تصدیق کی ہے کہ امریکی نائب صدر اچھی صحت میں ہیں اور ان کے پاس صدر کا عہدہ سنبھالنے کے لیے ضروری ذہنی صلاحیت ہے۔ امریکی فوج میں کرنل ہیرس کے ڈاکٹر جوش سمز نے لکھا ہے کہ نائب صدر 59 سال کی عمر میں صحت مند اور فعال طرز زندگی گزارتی ہیں۔ العربیہ کے مطابق انہوں نے 2 صفحات پر مشتمل مکتوب میں مزید کہا کہ ہیرس صدارت کے فرائض کو کامیابی کے ساتھ انجام دینے کی جسمانی اور ذہنی صلاحیت رکھتی ہیں۔ وہ چیف ایگزیکٹو سربراہ مملکت اور کمانڈر ان چیف کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ہیرس مہم کو امید ہے کہ اس رپورٹ کو ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ سے موازنہ کرنے کے لیے استعمال کریں گے، جنہوں نے گزشتہ برس میں اپنی صحت کے بارے میں محدود معلومات جاری کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدر کے عہدے پر فائز رہنے کے لیے ان کی فٹنس کے بارے میں سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ سابق امریکی صدر اور ریپبلکن کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی ریلی سے اسلحہ بردار شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق ریاست کیلیفورنیا کے علاقے کوچلا میں سابق صدر ٹرمپ کی ریلی کے دوران ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لیا گیا، جس کے قبضے سے لوڈڈ گن اور جعلی پاسپورٹ برآمد ہوا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 49 سالہ مشتبہ شخص کی شناخت ولیم ملر کے نام سے ہوئی ہے، جو کالے رنگ کی گاڑی میں آیا اور اسے چیک پوائنٹ پر ہی پکڑا گیا، جہاں اس سے 2 قسم کے اسلحہ بھرے ہوئے میگزین ملے۔ پولیس کے مطابق مشتبہ شخص کو کسی بھی تخریبی کارروائی سے قبل ہی حراست میں لے لیا گیا اور اس کا اسلحہ بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ امریکی سیکرٹ سروس کا کہنا ہے کہ اس واقعے کے بعد سابق صدر کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور اس واقعے نے حفاظتی آپریشنز کو متاثر نہیں کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق مقامی سیکیورٹی حکام نے اس شخص کو ذہنی مریض قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کارروائی میں ٹرمپ کی سیکیورٹی ان کی ریلی کے شرکاء پر کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ میں 5 نومبر کو صدارتی انتخابات ہونا ہے اور اس سلسلے میں مہم کے دوران ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس میں وہ زخمی بھی ہوئے تھے۔ برطانوی فلاحی تنظیم آکسفیم کا کہنا ہے کہ شمالی غزہ میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ آکسفیم کی نمائندہ بشرا خالد نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے 10 دن سے شمالی غزہ میں خوراک کی فراہمی روک رکھی ہے۔ شمالی غزہ میں اسرائیل کی ناکہ بندی سے خوراک کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ نمائندہ آکسفیم کا کہنا ہے کہ شمالی غزہ میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور چارہ گدھے اور گھوڑے کھانے پر مجبور ہیں۔ بشرا خالدی کا کہنا ہے کہ شمالی غزہ کے زیادہ تر فلسطینی جنوبی غزہ کی طرف ڈیتھ مارچ کے بجائے اپنے گھروں میں مرنے کو تیار ہیں۔ نہیں جانتی شمالی غزہ میں لوگ کیسے زندہ رہیں گے یا تو بھوک سے مر جائیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ شمالی غزہ میں لوگ قتل عام سے مریں گے یا جنوب کی طرف نقل مکانی کی کوشش میں مر جائیں گے۔ غزہ میں تباہی کریں یہ سطح پر پھیلنے دیکھا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ اسرائیلی فورسز نے 7 اکتوبر 2023 سے غزہ میں فضائی اور زمینی کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں، جس میں سے اب تک 43,000 سے زائد فلسطینی شہید اور 1 لاکھ سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فورسز اپنی جارحانہ کارروائیوں کے دوران امریکہ و برطانوی فلاحی اداروں اور اقوام متحدہ کے نمائندوں کو بھی ہلاک کر چکی ہے۔ ممبئی میں سی پی کے سینئر لیڈر بابا صدیقی کے قتل کے 36 گھنٹے کے بعد اس معاملے میں ایک چونکا دینے والا انکشاف ہوا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق لارنس بشنوئی گینگ کے حملہ آوروں کا نشانہ نہ صرف بابا صدیقی بلکہ ان کا بیٹا ذیشان صدیقی بھی تھا۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایم ایل اے ذیشان صدیقی اب بھی بشنوئی گینگ کی ہٹ لسٹ میں ہیں۔ فائرنگ کرنے والوں نے پولیس کو بتایا کہ انہیں بابا صدیقی اور ذیشان دونوں کو قتل کرنے کا ٹھیکہ دیا گیا تھا۔ اسے بتایا گیا کہ ہفتے کو باپ اور بیٹیا دونوں ایک جگہ موجود ہوں گے، لیکن جب وہ پہنچے تو ایسا نہیں ہوا۔ بابا صدیقی اور ذیشان مختلف تھے۔ پھر ان کو پیغام دیا گیا کہ جو پہلے آئے اسے گولی مار دو۔
اس کے بعد حملہ آوروں نے بابا صدیقی کو گولیوں سے مار دیا۔ باندرہ ایسٹ کے کانگریس ایم ایل اے ذیشان صدیقی کو قانون ساز کونسل کے انتخابات کے دوران کراس ووٹنگ کے واقعات کے بعد مہینوں پہلے پارٹی سے نکال دیا گیا تھا۔ 3 شوٹروں نے ہفتے کی رات بابا صدیقی کو ان کے بیٹے کے دفتر سے باہر قتل کیا اور ان کی حفاظت پر مامور پولیس کانسٹیبل پر مرچی پاؤڈر پھینک دیا۔ حملہ آوروں کا ذیشان پر بھی حملہ کرنے کا منصوبہ تھا، لیکن ایک اہم کال موصول ہونے کے بعد ذیشان پہلے وہاں سے چلے گئے تھے۔ اردو کی بقا اور تحفظ کے لیے شہرنامہ کا یہ چینل ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر فرمائیں۔